محترم سامعین ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 1 to 33۔ طاسیم، یہ واضح کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اپنی جان ہلاک کر دو گے اس وجہ سے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک بڑی نشانی نازل کر دیں، پھر ان کے گردنیں ان کے آگے جھک جائیں گے اور ان کے پاس خدائے رحمان کی کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ اس سے آراز کرتے ہیں۔ پس انہوں نے دین حق کو جھٹلایا ہے تو ان قریب ان کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کی یہ ہنسی اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کس قدر عمدہ قسم کے بوٹیاں اگائی ہیں؟ بلا شبہ اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر اس میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ تمہارا پروردگار ہی غالب اور مہربان ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور حکم دیا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، یہاں فرعون کی قوم کے پاس جاؤ، کیا ہمارے غضب سے ڈرتے نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے۔ تو ہارون علیہ السلام کے پاس حکم بھیج کہ وہ میرا ساتھ دیں، اور میرا ذمہ ان کا ایک جرم بھی ہے تو مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ ارشاد باری ہوا، ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیوں لے کر جاؤ، بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سب کچھ سنتے ہیں۔ تو تم فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم سارے جہاں کے پروردگار کے رسول ہیں، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا، کیا تم کو بچپن میں نہیں پالا اور تم نے برسیں ہمارے ہاتھ عمر برس نہیں کی، اور تم نے وہ کام کیا جو کیا، یعنی خبتی کو قتل کیا، اور تم بڑے ناشکرے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، وہ حرکت مجھ سے سرزد ہو گئی اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تمہارے ہاں سے بھاگ گیا، پھر اللہ نے مجھے حکم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں شامل کیا۔ اور اے فرعون، کیا یہی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر بڑا احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا، رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے۔ اگر تم یقین کرنے والے ہوں تو یہ پتہ کافی ہے۔ اس پر فرعون نے اپنے اطراف بیٹھے ہوئے سرداروں سے کہا
کہ کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا کہ بلا شبہ یہ پیغمبر جو تمہارے طرف بھیجا گیا ہے دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ اس دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو اس کو مان لو۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن دلیل لاؤں تب بھی نہ مانے گا۔ فرعون نے کہا کہ اگر تو سچا ہو تو وہ دلیل پیش کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو اچانک وہ ایک نمایاں اژدہا بن گیا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا ہو گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کر کے ہماری عبرت و ہدایت کے لیے بیان کیا۔ یا اللہ ہم تیری قدرت کو آزما کے تجھ پہ ایمان لائے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، تیری عبادت مان کر چلتے آئے۔ یا اللہ تیرا کلام قرآن پڑھ کر سن کر سمجھ کر قیامت پہ اور دوبارہ زندہ ہونے پہ یقین لائے۔ ہمیں نیک عمل اور نیک توفیق عنایت فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ دنیا میں تیری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی، جنت میں بھی ان کی ساتھ رہنے کی سعادت اور توفیق عنایت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ